السلام علیکم فرینڈس، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں، یہ میرے ایک فالوور نے مجھے بھیجی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہارر سٹوری ہو تو یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، یہاں مجھے ضرور سینڈ کیے گا، میں آپ کی سٹوری ضرور شیئر کروں گی۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی سامنے نظر نہ آئے اور اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہو؟ کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہو، کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے سامان موو ہو رہا ہو لیکن آپ کو نظر نہ آئے کہ وہ کون کر رہا ہے، تو دل پھٹ کے باہر آنے لگتا ہے۔ آج کا واقعہ کراچی کے علاقے طاہر ولا کی سائٹ کا ہے، جب ہمارے تایا اور ان کی فیملی ایک گھر پہ رینٹ پہ آئے۔ جنوری 2016۔ تایا کی فیملی میں ان کی وائف اور 4 بیٹیاں ہیں۔ تایا کا کام ایسا ہے کبھی کبھی ان کو آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے 2 یا 3 دن کے لیے۔ تایا اپنے کام کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے 2 دن کے لیے۔ ان کو شفٹ ہوئے 2 منتھ ہی ہوئے تھے۔ فرسٹ فلور تک گھر تھا، گھر کافی بڑا تھا۔ نیچے تایا تائی رہتے تھے، اوپر والی فلور پہ ان کی 4 بیٹیاں رہتی تھیں۔ ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا جو گھر کا سامان لانے میں مدد کرتا تھا اور ڈرائیونگ بھی کرتا تھا۔ گھر کے برابر میں ایک گلی تھی جو گھر کا ہی حصہ تھا، وہاں اس کا روم بنا ہوا تھا۔ خیر، سب کے اپنے اپنے الگ روم تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تو چھت پہ کچھ عجیب سی حرکتیں ہونے لگیں، جیسے کوئی چل رہا ہو، کوئی باتیں کر رہا ہو، کسی کے ہنسنے کی آواز۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ گھر کی بیک سائڈ پہ آم کا ایک بڑا سا درخت بھی لگا ہوا تھا جس کی لمبائی چھت سے بھی کافی اوپر تھی۔ رات گزرتے گزرتے آوازیں بڑھتی گئیں۔ سیڑھیوں کے پاس سے ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے کوئی لوگ گھر میں آ رہے ہوں اور چھت کی طرف جا رہے ہوں۔ سب کے روم کا گیٹ بند تھا۔ اچانک کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی، کسی عورت کی۔ سب سے پہلے سب سے چھوٹی بہن جو 11 سال کی تھی، اس کو اپنے روم میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ نیند میں تھی، اس کو نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی، جیسے اس کو کسی نے زور سے دھکا دے کے گرایا ہو۔ وہ چیختی رہی لیکن اس کی آواز کمرے سے باہر نہ گئی۔ پھر وہ اٹھ کے بھاگ کے اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے بڑی بہن جو بے خبر سو رہی تھی، اس کو کسی نے زوردار پتھر مارا جس سے اس کے ماتھے پہ نیل پڑ گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، کیا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو اس کے سامنے کھڑی طنزیہ ہنس رہی ہے اور اس کا گلا کوئی زور سے دبا رہا ہو۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ تیسری بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ ہینڈ فری لگا کے تیز آواز میں سانگ سن رہی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ اچانک اس کے روم کی لائٹ نیچے گری۔ وہ جاگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جیسے وہ بیٹھی، اس کے بال پکڑ کے کسی نے اس کو گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ جب زور سے چلائی تو سب سے بڑی بہن اٹھ کے اس روم میں آئی تو جو اس نے دیکھا، اس کی روح کانپ گئی۔ اس کی بہن اس کمرے کی کھڑکی سے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ جو کمرے کی کھڑکی جو باہر کی طرف نکلتی تھی، اس سے الٹی لٹکی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے بلڈ نکل رہا تھا۔ وہ زور سے چلانے لگی۔ اتنی دیر میں سب سے چھوٹی والی بہن اپنی امی کو لے کے اوپر آ گئی۔ ان کی امی نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ امی نے کچھ زور زور سے تیز پڑھنا شروع کیا، جس سے ان کی بیٹی کو اوپر سے کسی نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کی گردن کی ہڈی کو کافی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس کو اٹھایا اور اس کے بہن کے روم میں لے کے گئے جو بے ہوش تھی۔ اس کو بھی لیا۔ سب شور سن کے ملازم بھی اٹھ گئے۔ ملازم گھر کے اندر آ گیا۔ وہ سب گراؤنڈ فلور پہ آ گئے اور تایا کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ تایا نے اپنے دوست کو کال کی جو 2 گھر چھوڑ کے ہی رہتے تھے، کہا کہ آج رات میری فیملی کو اپنے گھر میں سٹے دے دو۔ تھوڑی بہت بات بتائی کہ ایسا ایسا ہوا۔ خیر، ان کے دوست 5 منٹ میں وہاں آئے اور سب کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر واپس آ کر ملازم کے ساتھ اس گھر کو لاک کر دیا۔ نیکسٹ ڈے صبح تایا آئے تو انہوں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور فی الحال اپنی فیملی کو لے کے اپنی وائف کی امی کے گھر چلے گئے۔ پھر کوئی دوسرا گھر رینٹ پہ لیا اور 2 دن بعد جب اپنا سامان اس خوفناک گھر سے لینے گئے اپنے دوست کے ساتھ، وہ دونوں جب گھر گئے تو انہوں نے بیٹیوں کے روم میں دیکھا کہ بلڈ کے ہاتھ کے کافی نشان پوری دیواروں پہ بنے ہوئے تھے۔ شفٹنگ کرتے کرتے مغرب ہو گئی۔ جب وہ سارا سامان لے کے اس گھر کو لاک کر رہے تھے تو اس گھر کا اونر بھی وہاں آ گیا۔ تو سب مین گیٹ پہ کھڑے تھے۔
تو بہت بھیانک آواز میں کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور گھر کے اندر کی ساری لائٹ خود آن آف ہونے لگی۔ معلوم ہوتا چلتا ہے کہ جو بہن بہت زیادہ سانگ سنتی تھی، اس سانگ سننے کے اثر کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی اثرات آ گئے تھے۔ خیر، کسی عالم نے ان کو مشورہ کیا کہ آپ نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور یہ سب چیزیں ختم کریں۔ انہوں نے وہ کیا تو ان کی زندگی کافی سکون میں آ گئی، اور جس بہن کی گردن کی ہڈی کافی متاثر ہوئی تھی، اس کا بھی علاج انہوں نے کراچی کے ہاسپٹل میں کرایا۔ الحمدللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی اسٹوری پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی کوئی اسٹوری ہو تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ چلیں دین، اللہ حافظ۔